سورۃ الفاتحہ یہ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو اس کا ترجمہ سیکھنا چاہیے۔ ویسے تو قرآن کا ترجمہ آپ سیکھیں گے تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نماز میں آپ کو خشوع خضوع پیدا ہوگا، آپ جو پڑھ رہے ہوں گے وہ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اس لیے بالخصوص سورہ فاتحہ کیونکہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے تو اسے سمجھنا چاہیے۔ آئیے آج اسے سیکھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، رب کے معنی پالنے والا، عالمین تمام عالمین کو جو پالنے والا ہے، اس رب کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو اس پر بہت سارے نکات علمی ہیں، لیکن جب نماز میں کھڑے ہوں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنی مصروفیات چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے کام کاج چھوڑ دیا ہے، کہ رزق میں کمی آ جائے گی۔ اللہ کا پیغام پہلا ہی یہ سامنے آتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اس رب کی بارگاہ میں آیا ہے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ اور ایک انسان 10 بندے، 20 بندے، 100 بندے کا کفیل ہوتا ہے یا اس سے زیادہ کا کفیل ہوتا ہے، اپنی اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتا ہے کہ میں کفیل بن جاؤں اور سہارا بن جاؤں۔ تو اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، تو نے کوششیں کی ہیں، لیکن جس رب کی بارگاہ میں آیا ہے تو وہ رزق بانٹنے والی ذات ہے، تیرے رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ تو ایسی ذات ہے کہ تمام عالمین کو رزق رب تعالیٰ دے رہا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اب آگے چلیں، الرحمن الرحیم۔ پھر آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب اس کا معنی آپ نے سمجھ لیا، اب تفصیل کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ، جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو یہ معنی اپنے ذہنوں میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اگر کوئی بندہ 25 سال بعد، 50 سال بعد، 40 سال بعد رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اور دل میں نادم ہے، شرمندہ ہے، عرض کرتا ہے یا اللہ اتنے عرصے بعد آیا ہوں، تیری یاد آئی ہے، تیرے بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، تو پھر اس غم میں جب ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے تو اس رب کی بارگاہ میں آیا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو اس پر بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ نے کس طرح محبت فرمائی، اس طرف نہیں جاتا، اب صرف میں آپ کو ایک ذہن میں صرف مختصر اور جامع ترجمہ اور تفسیر بتانا چاہتا ہوں۔ آگے کیا کرتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین۔ اب یہاں پر تھوڑی سی سختی ہے۔ شروع میں محبت تھی کہ دنیا بھی مل گئی، اللہ فرماتا رزق بھی دوں گا، تمام عالمین کو رزق دے رہا ہوں، پھر اس کے بعد آخرت بھی معاف فرما دے گا، پرانی باتوں کو معاف فرما دے گا، سچے دل سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ اب بھی بندہ نہ آئے تو تیسری دفعہ وارننگ ہوتی ہے، تھوڑی سی سختی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک رب ہے۔ دنیا میں تو آپ بچ جاتے ہیں، دنیا میں تو گواہ خرید لیتے ہیں، دنیا میں تو جھوٹ چل جاتا ہے، رب فرماتا ہے روز جزا کا مالک میں ہوں، اس دن حساب و کتاب ہوگا، اس دن کس طرح تم بچ پاؤ گے؟ اس لیے آج اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اب آگے کیا ہے؟ 3 آیتوں کے بعد کیا شاندار اللہ کی طرف سے پیغام ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم کہتے ہیں اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا شاندار اس کا خلاصہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر پروفیسر علامہ رضوان نقشبندی صاحب نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے تو غیب کی خبریں تھیں، وہ بڑا مہربان ہے، وہ تمام عالمین کا پالنے والا ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے، غیب کی باتیں ہیں۔ تو اب اس مقام پہ رب بندہ آ جاتا ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کو قریب محسوس کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی سے بندے پوچھتے تھے صحابہ کرام کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے رب تو قریب ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب یہ دعا کرتے ہیں رب اسے قبول فرماتا ہے۔ تو انہیں بھی چاہیے کہ رب کی طرف آئیں، رب کی بات مانیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے انہیں بھی چاہیے، اے حبیب یہ بھی انہیں بھی چاہیے یہ ہماری طرف آئیں، ٹھیک ہے، ہمیں مانیں تاکہ یہ ہدایت پا جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ تو یہاں تک بات آ گئی۔ تو آگے کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، پھر ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے۔ آگے کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم پھر عرض کرتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا ہمیں جو گمراہ لوگ ہیں اور جس پر تو غضبناک ہوا ہے، ٹھیک ہے، مغضوب غضبناک ہوا ہے، اور الضالین اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے سے، ہمیں ان راستے سے بچا، کامیاب لوگوں کے راستے پر لگا دے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام دعا بھی ہے، پوری دعا ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے۔